السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم، اس سال جتنے تیرے بندوں اور بندیوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منایا ہے، انہیں دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر عطا فرما، اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے والوں میں شامل فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنے شعور کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ جو کچھ بھی میں کہوں میرا کریم اس پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت آج یوٹیوب جیسے چینلز کے ذریعے دن رات کیا کچھ سرچ کیا کرتے ہیں، کیا کچھ دیکھا کرتے ہیں، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ کو شاید یہ بات معلوم ہو یا نہیں معلوم، تو میں بتاتا چلوں کہ سال بھر میں کس ملک کے لوگوں نے سب سے زیادہ گندی ویڈیوز کو یا گندے ویب سائٹس کو سرچ کیا ہے۔ جب اس پر تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ ہمارا پڑوسی ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا گیا تھا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ گندی سائٹ سرچ کرنے والے وہاں کے لوگ ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب ڈیپلی جا کر اور سرچ کیا گیا تو باقاعدہ ان سٹیز کے نام بھی آ گئے جن شہر والوں نے زیادہ ایسی چیزوں کو سرچ کیا تھا۔ تو آج ہماری قوم کا جوان اپنے موبائل کے ذریعے یا ٹیب کے ذریعے کیا کچھ دیکھ رہا ہے، کیا کچھ سرچ کر رہا ہے اور کیا کچھ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان نوجوان اکثر موٹیویشنل اسپیکرز کو بھی سننا پسند کرتے ہیں، یعنی گندی ننگی سائٹس کے علاوہ، فلموں، ڈراموں، کھیل تماشوں کے علاوہ
گندے گندے ویڈیوز کے علاوہ، ناچ گانوں کے علاوہ وہ موٹیویشنل اسپیکرز کو بھی سننا پسند کرتے ہیں، اور اسے بھی کافی تعداد میں لوگ سرچ کیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، انڈیا میں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے جس کے یوٹیوب پر سب سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں، یعنی یوٹیوب پر سب سے زیادہ سبسکرائبرز اسی موٹیویشنل اسپیکر کے۔ ہم اور آپ اگر دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ خود کیا کرتے ہیں، ان کا بزنس کیا ہے، ان کی جاب کیا ہے، ان کا گھر کیسے چلتا ہے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ دراصل ان کی روزی روٹی یہی ہے کہ وہ صرف لوگوں میں لیکچر دیتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، کانفرنس کرتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ یعنی ان کی اپنی کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی جاب نہیں، کوئی بزنس نہیں، ان کا کام، ان کا پروفیشن یہی ہے کہ وہ صرف لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب ان کی سپیچز کو سن کر ہماری قوم کے جوان کو لگتا ہے کہ میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، یا اس نے میرے مائنڈ کو بالکل ڈائیورٹ کر دیا، یا اس نے مجھے بالکل صحیح راستہ بتا دیا، اس نے مجھے موٹیویٹ کر دیا، یا میں ڈپریشن کا شکار تھا، میں تو بالکل مایوس ہو چکا تھا زندگی میں، لیکن اس شخص نے مجھے کامیابی کا راستہ دکھا دیا، تو ہم ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو دوسروں کو کامیابی کا راستہ دکھا کر یہ بتاتا ہے کہ تم اس کو فالو کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، آخر اس نے زندگی میں لوگوں کو راستہ دکھانے کے سوا اور خود کیا کیا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم مسلمانوں کے لیے بہت غور سے سنیے گا، ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا آئیڈیل بنا کر اپنے محبوب کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے خود قرآن مقدس میں فرما دیا جس کا مفہوم کہ تمہارے لیے میرے حبیب کی زندگی بہترین نمونہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور آئیڈیل نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں تو ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا اللہ کے گھر سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمان والوں کے لیے آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ وہ جنہوں نے اسلام کا، حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، اگر وہ بھی میرے نبی کی زندگی کو پڑھیں، اگر وہ میرے آقا کی سیرت کو پڑھیں، اگر وہ میرے آقا کی تعلیمات کو دیکھیں، تو ان کو بھی یہ بات ماننی پڑے گی کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ ان کا کلمہ نہ پڑھنے والا بھی انہیں اپنا آئیڈیل بنا کر زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ دنیا کے کسی بھی ملک کے رہنے والے، آپ کا اسٹیٹس جو بھی ہو، آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ چاہے جو بھی ہو، آپ چاہے جن حالات میں رہتے ہیں، آپ کی زندگی میں پوزیشن چاہے جو بھی ہو، آپ زندگی کے ہر گوشے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بہترین آئیڈیل پا سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر بات کی جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، تو سنتوں سے مراد کیا ہے؟ ایک آسان سا جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف سٹائل تھی، آپ کے جو شب و روز تھے، آپ کے جو شب و روز کے معاملات تھے، حضور کھاتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، آپ کا انداز گفتگو کیسا تھا، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے، بچوں کے ساتھ کیسے، غلاموں کے ساتھ کیسے، قیدیوں کے ساتھ کیسے، یعنی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحات کو دیکھیں، میرے نبی نے جس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا ہے اسی طریقے کار کو حضور کی سنت کہا جاتا ہے۔ سنت فرمایا گیا تین طرح کی ہوتی ہے، ایک تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ سنت ہے، اور دوسرا جو حضور نے کیا نہیں، آپ نے حکم دیا، وہ بھی حضور کی سنت ہے، اور تیسرا جو حضور کی موجودگی میں صحابہ اکرام نے کیا، اور حضور نے یا تو اس کام کو پسند فرمایا یا تو آپ نے اس کام سے منع نہیں کیا، یہ بھی حضور کی سنت مبارکہ ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟
یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے؟ یہ سنت ہے آپ کی. آپ نے کھانا کس طرح تناول فرمایا، دسترخوان پر بیٹھنے کا انداز کیا تھا، یہ سنت ہے. کھانا شروع کرتے تھے تو کیسے، یہ بھی سنت ہے. آپ کو کھانے میں کیا کیا چیزیں پسند تھی، یہ بھی سنت ہے. آپ کھاتے تھے تو کہاں سے شروع کرتے تھے، کہاں ختم کرتے تھے، یہ بھی سنت. یعنی اگر حضور کی ایک سنت کو دیکھا جائے تو اس ایک سنت مبارکہ میں بھی آپ کو کئی اور سنتیں مل جائیں گی. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو پھر سونے کا طریقہ کیا تھا، آپ کا انداز کیا تھا، وہ حضور کی سنت مبارکہ ہے. آپ نالین شریف پہنتے تو پہننے کا طریقہ کیا، اس کو اتارنے کا طریقہ کیا. آپ راستے میں چلتے تو چلنے کا طریقہ کیا، کوئی مل جاتا تو رک کر اس سے بات کرنے کا طریقہ کیا. یہ ساری چیزیں سنت. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. یعنی جب میری سنتوں کو مٹایا جا رہا ہو، جب میری سنتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہو، جب میری سنتوں پر عمل کرنے میں لوگ شرم محسوس کرتے ہوں، یا جب میری سنت پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو، یا انہیں پچھڑا ہوا سمجھا جاتا ہو، یا انہیں بے پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہو، ایسے ماحول میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جو حضور کی ایک سنت کو زندہ کرے گا، صرف ایک نہیں بلکہ اپنے نبی کی ایک سنت کو زندہ کرے گا، آپ اندازہ لگائیں کہ میرا کریم اس کو کتنا ثواب عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، صحابہ اکرام اور صحابیات کی یہ عادت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی اگر انہیں معلوم ہو جاتی تو پھر ان کی کوشش ہوتی کہ کبھی بھی اس سنت کے خلاف ہم عمل نہیں کریں گے. ایک سنت اگر مل جاتی تو فوراً اس سنت کو اپناتے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم میری سنتوں سے محبت کرو. میرے نبی نے خود اپنی محبت کی دلیل کیا فرمایا، تم میری سنتوں سے یعنی میرے طریقے سے محبت کرو. آج ہماری اکثریت ایسی ہے جو حضور کی سنتوں کو چھوڑے بیٹھی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، آج ہماری اکثریت حضور کی سنتوں کو چھوڑے بیٹھی ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کی سنت پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے بندے نے زمین پر جنت کی چابی پالی. حضور کی سنت پر عمل کرنے والا ایسا ہے جیسے زمین ہی پر اس نے جنت کی کنجی پالی. ایک بزرگ فرماتے ہیں جو حضور کی سنت پر عمل نہ کرے، غور سے سنیے گا معذرت کے ساتھ، فرماتے جو حضور کی سنت کو جان بوجھ کر چھوڑے عمل نہ کرے میں اسے مرد ہی نہیں مانتا بلکہ وہ نامرد ہے. بزرگ فرماتے میں اس کو مرد نہیں مانتا، وہ نامرد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مرد ہوتا تو اپنے نفس پر اس کا قابو ہوتا، اپنی ذات پر اس کا کنٹرول ہوتا، اور پھر وہ من کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارتا بلکہ نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہوا نظر آتا. نبی کی. امام مالک فرماتے ہیں حضور کی سنتیں یہ گویا نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. حضور کی سنت پر عمل کرنا یہ گویا نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جس نے حضور کی سنت کو اپنایا اس نے طوفان میں بھی سہارا پا لیا ہے، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا ہے، اس نے طوفان میں سہارا پا لیا. آج بتائیے طوفان ہے کہ نہیں؟ ہر طرف بدعقیدگی کا طوفان ہے، ہر طرف بدتمیزی کا طوفان ہے، ہر طرف بدعمالیوں کا طوفان ہے، ہر طرف گناہوں کا سیلاب ہے. اگر ایسے میں اس گناہوں کے سیلاب سے اور بدعقیدگی کے طوفان سے اور طوفان بدتمیزی سے بچنا چاہتے ہو تو سفینہ نوح کی طرح ہمیں نبی کی سنتوں کا سہارا لینا پڑے گا. حضور کی سنت. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کسی نے بڑی پیاری بات کی.
فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ تھی کہ استنجا خانے میں بھی میرے نبی ننگے سر نہیں جایا کرتے تھے. نبی استنجا خانے میں بھی ننگے سر نہ جائیں، اور ان کا کلمہ پڑھنے والا مسجد میں بھی ننگے سر آتا ہے، نمازیں بھی ننگے سر پڑھتا ہے، کھانا بھی ننگے سر کھاتا ہے. آپ ذرا سوچیں، نہ میرے آقا بازار میں ننگے سر جاتے، نہ استنجا خانے میں ننگے سر جاتے، نہ دسترخوان پر ننگے سر بیٹھتے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اور ہمیں ٹوپی پہننے میں تکلیف ہے، عورتوں کو دوپٹہ اوڑھنے میں تکلیف ہے، اور ہمیں امامہ شریف پہننے میں تکلیف ہے. ہم اور آپ اگر صرف یہ سوچ کر سر کو ڈھانک لیں کہ یہ سر کا ڈھانکنا حضور کی سنت، تو آپ جانتے ہیں کہ سر کو آپ نے ڈھانکا ہے ایک چھوٹی سی ٹوپی سے یا ایک رومال سے، لیکن اس سر کو ڈھانکنے پر اللہ وہ ثواب دے گا جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کی کچھ سنتیں ایسی ہیں جس پر تمام نبیوں نے عمل کیا، اور ان میں سے فرماتی ہے داڑھی رکھنا میرے آقا کی وہ سنت ہے جس پر تمام انبیاء نے عمل کیا. داڑھی رکھنا وہ سنت جس پر سارے نبیوں نے عمل کیا. آج ہماری اکثریت آپ کو داڑھی منڈی مل جائے گی. آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، اگر 4 بھائی ہیں تو دیکھیں کتنے داڑھی والے کتنے بغیر داڑھی والے. آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیں، آپ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھ لیں، آپ اپنے فرینڈ سرکل میں دیکھ لیں، آپ اپنی گلی اور آبادی میں دیکھ لیں. ارے جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، جمعہ کے دن مسجد کے نمازیوں کو دیکھ لیں، آپ کو خود اندازہ لگ جائے گا کہ کتنے سنت پر عمل کرنے والے ہیں اور کتنا سنت کو دن رات چھوڑنے والے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی بادشاہ کا قاصد آیا. اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، کلین شیو تھا. جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑی، آپ نے اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے بادشاہ کا میسج لے کر آیا ہے، اس کی طرف توجہ دے تاکہ اپنی بات کو رکھ سکے. میرے آقا فرماتے ہیں اس کے چہرے پر داڑھی نہیں. صحابہ نے عرض کیا آقا یہ مسلمان نہیں ہے، یہ یہودی ہے. یہ مسلمان نہیں یہودی. میرے نبی فرماتے ہیں اگرچہ یہ مسلمان نہیں یہودی ہے، لیکن کیا اسے معلوم نہیں ہے اس کے نبی موسیٰ بھی داڑھی منڈانے والے نہیں تھے، اپنے چہرے پر داڑھی سجانے والے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی داڑھی والے تھے، داڑھی منڈے نہیں تھے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں نے یہاں تک پڑھا 2 لوگ، دونوں گناہگار و سیاہکار، ایک داڑھی والا ایک بغیر داڑھی والا. جب دونوں مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے اور فرشتے حساب کتاب کے لیے قبر میں آئیں گے، تو فرمایا گیا کہ جو بندہ کلین شیوڈ ہوگا اس کو فرشتے پیر کی ٹھوکر مار کر جگائیں گے، اور جو بندہ اگرچہ اسی دوسرے بندے کی طرح گناہگار ہی ہوگا لیکن اپنے چہرے پر حضور کی سنت کو سجایا ہوگا. آپ نے دیکھا ہے نا، بہت سے داڑھی والے بھی بے عمل ہوتے ہیں. داڑھی رکھا ہے، نماز ہو رہی ہے مسجد میں، جماعت کے باہر بیٹھا ہوا ہے. داڑھی رکھ لیا لیکن جھوٹ بولتا ہے. داڑھی رکھ لیا لیکن وہ بھی رات بھر موبائل میں لگا ہوا ہے. داڑھی رکھ لیا پھر بھی لحاظ نہیں ہے، شرم نہیں ہے. جذبات میں رکھ لیا تھا، کسی نے کہا تھا تو موٹیویٹ ہو کر رکھ لیا تھا، اللہ بہتر جانے. لیکن داڑھی رکھ کر بھی میں نے ابھی دیکھا، میں ایک جگہ ٹریفک میں پھنسا ہوا تھا اور میرے بغل میں جو بائک والا تھا 2 لوگ تھے. جو چلا رہا تھا وہ داڑھی والا، پیچھے جو تھا کلین شیو. پیچھے والا تو موبائل پر فلم دیکھ رہا تھا کیونکہ ٹریفک میں پھنسے تھے. آگے والا ٹریفک کو گالیاں دے رہا تھا، حالانکہ اس کے چہرے پر داڑھی تھی. تو بہت سے ایسے بے عمل مل جاتے، داڑھی رکھ کر بھی وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتے. تو فرمایا گیا کہ جو کلین شیوڈ ہوگا فرشتے قبر میں آئیں گے تو پیر کی ٹھوکر مار کر اس کو جگائیں گے، لیکن جو داڑھی والا ہوگا اگرچہ وہ بھی گناہگار ہی ہوگا لیکن داڑھی کا احترام کرتے ہوئے فرشتے اسے آواز دے کر جگائیں گے. آواز، یہ ایک روایت کتابوں میں موجود. یہاں تک فرمایا گیا قیامت میں ایک گناہگار شخص کو جس کے چہرے پر داڑھی ہوگی، حکم ہوگا فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں داخل کر دو.
اللہ کا حکم ہوگا، فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر چلیں گے، وہ جا تو رہا ہوگا لیکن پلٹ پلٹ کر دیکھے گا، رب فرمائے گا فرشتوں اس کو لاؤ، دوبارہ حاضر کرو میزان پر، اسے لایا جائے گا، رب فرمائے گا تجھے جہنم کا حکم ہوا، تو جا تو رہا تھا لیکن پلٹ پلٹ کر کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو بندہ کہتا ہے مولا میں جانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، میں نے زندگی بھر تیری رضا والا کوئی کام نہیں کیا، میں گناہ گار تھا، میں نے کوئی نیکی نہیں کی، اے اللہ میں تو جہنم میں جانے کا حقدار ہوں، لیکن میں نے بڑی محبت سے تیرے حبیب کی سنت کو اپنے چہرے پر سجایا تھا، آخر تیرے حبیب کی سنت کا کیا قصور ہے؟ میں گناہ گار جہنم میں جاؤں لیکن کچھ ایسا انتظام کر دے کہ تیرے حبیب کی سنت کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے۔ اللہ اکبر، وہ بندہ اتنا عرض کرے گا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ فرمائے گا بندے تیرے پاس کوئی نیکی تو نہ تھی جو تجھے جنت میں لے جاتی، لیکن حبیب کی سنت پر عمل کرنا تجھے جنت سے معافی دلاتا ہے، تجھے جہنم سے معافی دلاتا ہے، اے فرشتوں لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ فرمایا گیا جو بندہ چہرے پر حضور کی سنت کے مطابق داڑھی رکھے گا اللہ اس کو جنت میں نکاح میں 70 حوریں عطا فرمائے گا۔ کتنی حوریں؟ آج اگر کوئی نوجوان 18 20 22 سال کا سنی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد یا کسی مبلغ سے دوستی ہو گئی، اس کے ساتھ آتے جاتے اس نے نیت کر لی کہ میں چہرے پر داڑھی رکھوں گا، اب اڑوسی پڑوسی دوست احباب تو بعد میں پہلے اس کے گھر والے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ 58 سال کا باپ کہتا ہے کہ میں نے داڑھی نہیں رکھی تو رکھے گا، شرم نہیں آتی تجھ کو؟ اب بتائیے شرمانا کس کو چاہیے تھا، بڈھے کو کہ اس جوان کو؟ لیکن بوڑھا باپ کہتا میں نے داڑھی نہیں رکھی تو رکھے گا، شرم نہیں آتی تجھ کو؟ اگر میرے گھر میں رہنا ہے تو جا داڑھی منڈا کے آ، میرے گھر میں رہنا داڑھی منڈا کے آ۔ ماں کہتی بیٹے تو داڑھی رکھ لے گا تو تجھے اپنی بیٹی کون دے گا؟ اگر تو داڑھی رکھ لے گا تو لوگ تجھے نوکری نہیں دیں گے، اگر تو داڑھی رکھ لے گا تو بیٹا تو کیا کرے گا زندگی میں بھلا بتا؟ ایک بار کام دھندا لگ جائے، نوکری لگ جائے، شادی بیاہ ہو جائے، پھر جو کرنا ہو کر، ابھی داڑھی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں، مسلمان ہو کر ہماری سوچ یہ بن چکی ہے کہ معاذ اللہ داڑھی رکھیں گے تو ترقی نہیں کر سکیں گے، داڑھی رکھیں گے تو اچھی جگہ شادی نہیں ہو سکے گی، اگر داڑھی رکھیں گے تو کامیاب لوگوں میں ہمارا شمار نہیں ہوگا، جبکہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ داڑھی والوں کو دنیا میں عزت دیتا ہے اور مرنے کے بعد جنت عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، داڑھی رکھ کر کوئی رسوا ذلیل نہیں ہوتا، بلکہ میں نے یہ دیکھا، میرا اپنا ذاتی تجربہ، چونکہ میں کارپوریٹ فیلڈ سے ہوں، کارپوریٹ فیلڈ سے میں نے دیکھا کہ داڑھی والوں کا کلمہ پڑھنے والے نہیں بلکہ غیر بھی احترام کرتے ہیں۔ داڑھی والوں کے ساتھ کوئی گندے مذاق نہیں کرتا، داڑھی والوں کے سامنے کوئی لڑکیوں کا ذکر نہیں کرتا، داڑھی والوں کو کوئی گندے ویڈیو نہیں دکھاتا، بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ تو داڑھی رکھنے سے اللہ بے شمار گناہوں سے بندے کو بچا لیتا ہے، اور ہماری سوچ بن گئی کہ داڑھی رکھیں گے تو دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب چونکہ وقت ہو گیا آخری بات عرض کروں، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہم نے دیکھا لوگوں کی سوچ کیسی ہو گئی جانتے ہیں؟ نماز پنجگانہ پڑھنا ہو تو داڑھی والے کے پیچھے پڑیں گے، اگر کلین شیوڈ کوئی آ جائے مصلی پر آپ کہو گے اس کو امام تسلیم کرو گے آپ؟ ایک آدمی جس کے داڑھی نہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ نماز پنجگانہ کے لیے داڑھی والا چاہیے، جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے داڑھی والا چاہیے، عید بقرعید کی نماز پڑھانے کے لیے بھی داڑھی والا چاہیے، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی داڑھی والا چاہیے، میلاد کی محفلیں ہو تو حضور کا ذکر کرنے والا بھی داڑھی والا چاہیے، اگر نکاح پڑھانا ہو تو نکاح پڑھانے والا بھی کلین شیو نہیں چلے گا، وہ بھی داڑھی والا چاہیے، اگر گھر میں تیجا کرنا ہو، 8واں 10واں کرنا ہو، 40واں برسی کرنی ہو، اس کے لیے بھی داڑھی والے چاہیے۔ تو ان تمام کاموں کے لیے داڑھی والا چاہیے، لیکن بیٹی کے لیے رشتہ دیکھیں گے تو کہیں گے داڑھی والا نہیں چاہیے، تب کہیں گے داڑھی والا نہیں چاہیے، وہ کلین شیوڈ ہونا چاہیے، ماڈرن ہونا چاہیے، کانوینٹ اسکول کا پڑھا ہونا چاہیے،
منتھلی پیکج اچھا ہونا چاہیے، گھر بار خاندان اچھا ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب تک مسلمان اپنی سوچ اور فکر کو بدلے گا نہیں، یاد رکھنا غیروں سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور جب مسلمان اپنی سوچ اور فکر کو موٹیویٹ کر کے، ڈائیورٹ کر کے حضور کی سنتوں کا عامل بن جائے گا، اور میں کہتا ہوں کہ اگر سارے کے سارے حضور کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً وہ دن دور نہیں ہے کہ جب صرف اپنے نہیں بلکہ غیروں کے دل میں بھی اسلام اور پیغمبر اسلام کی عزت اور محبت پیدا ہو جائے۔ لیکن ہم تو عمل کریں، جب کلمہ پڑھنے والے خود ہی نہیں کرتے تو غیروں سے کیا امید کی جائے؟ تو میں نے 2-4 باتیں عرض کی، حالانکہ بیان شروع ہوا تقریباً 11:15 بجے۔ یہ تفصیلی موضوع ہے، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ اگلی بار ملاقات ہوئی تو اسی عنوان پر گفتگو ہوگی تاکہ مزید باتیں میں آپ کو سمجھا سکوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم۔